ہم تاریخ کے ایک ایسے حکمران کی کہانی میں گہرائی تک اتر رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی ذہانت اور تباہی دونوں کا خیال آتا ہے۔ سلطان محمد بن تغلق، ایک ایسی شخصیت جو صدیوں بعد بھی حیران کرتی ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک دلچسپ موضوع ہے۔ محمد بن تغلق وہ حکمران ہیں جن کے فیصلے آج تک آپ دیکھیں بحث کا حصہ ہے۔ صحیح۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم خاص طور پر ان کے دو سب سے بڑے اور سب سے متنازع منصوبوں پر بات کریں گے۔ ایک تو دارالحکومت کی تبدیلی، جی ہاں، اور دوسرا وہ ٹوکن کرنسی کا اجرا۔ یہ دونوں فیصلے ان کے دور کی ایک طرح سے پہچان بن گئے۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان فیصلوں کے پیچھے سوچ کیا تھی، وہ نافذ کیسے ہوئے، اور پھر ان کے نتائج اتنے تباہ کن کیوں نکلے۔ بالکل۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک اتنا پڑھا لکھا ذہین بادشاہ جس کے خواب اتنے بڑے تھے، آخر اسے عقل مند احمق کیوں کہا جانے لگا۔ چلیں اس تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ تو شروعات کرتے ہیں ان کے ویژن سے۔ دیکھیں، محمد بن تغلق صرف بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک خواب دیکھ رہے تھے سلطنت کو نئے سرے سے بنانے کا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک بہت وسیع، مضبوط اور پوری طرح سے یوں سمجھ لیں مرکزی کنٹرول والی سلطنت بن سکتی ہے۔ وہ علم، منطق، انتظامی اصلاحات، ان چیزوں پر بہت یقین رکھتے تھے۔ اور اسی سوچ کے تحت پہلا بڑا قدم اٹھایا گیا، دارالحکومت بدلنا۔ دلی جو صدیوں سے مرکز تھا، اس کو چھوڑ کر دولت آباد یعنی پہلے کا دیوگری کو نیا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ، یہ تو سینکڑوں میل دور تھا دکن میں۔ جی بالکل، اور بظاہر اس کے پیچھے ایک جغرافی وجہ تھی۔ جغرافی وجہ مطلب نقشے پر دیکھیں تو دولت آباد سلطنت کے زیادہ بیچ میں پڑتا تھا۔ اچھا۔ نظریہ یہ تھا کہ یہاں سے شمال اور جنوب دونوں پر بہتر کنٹرول رہے گا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو سینٹرلائز کرنا چاہتے تھے تاکہ کنٹرول مضبوط ہو اور سلطنت کے حصے آپس میں کنیکٹ ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی ری انجینئرنگ تھی۔ یہ سوچنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، ایک سینٹرل جگہ سے پوری سلطنت چلانا، لیکن کیا صرف جغرافی ہی وجہ تھی یا کچھ اور بھی تھا اس میں؟ جغرافی تو اہم تھا یقیناً، لیکن شاید وہ دکن کی دولت اور وسائل پر بھی سیدھا کنٹرول چاہتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دہلی کے جو بااثر لوگ تھے، امراء، علماء، ان کے اثر سے بھی نکلنا چاہتے ہوں۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے۔ وجہ جو بھی ہو، یہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ قدم تھا، بلکہ شاید خطرناک حد تک بڑا منصوبہ تھا۔ اور پھر آیا دوسرا بڑا وہ انقلابی قسم کا منصوبہ، ٹوکن کرنسی۔ جی، سلطنت میں چاندی کی کمی تھی، تو حل یہ نکالا کہ تانبے کے سکے جاری کر دو اور شاہی حکم سے ان کی قیمت چاندی کے برابر کر دو۔ ہاں، یہ بھی اگر دیکھیں تو وقت کی ضرورت کے حساب سے بڑا ذہین خیال لگتا ہے۔ ٹوکن کرنسی کا اصول ہی یہی ہے کہ سکے کی قیمت دھات کی وجہ سے نہیں بلکہ بادشاہ کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگر یہ چل جاتا تو حکومت قیمتی دھاتوں کی کمی کے باوجود معیشت چلا سکتی تھی۔ یہ ایک بڑا طاقتور ٹول بن سکتا تھا، اور چین میں اس طرح کے تجربے پہلے ہو بھی چکے تھے۔ تو دونوں منصوبے، دارالحکومت بدلنا اور ٹوکن کرنسی، اپنے وقت کے حساب سے تو کافی آگے کے لگتے ہیں، جدید، ویژنری۔ جی، لیکن پھر سوال وہی آتا ہے جو مواد میں بھی بار بار اٹھایا گیا ہے کہ یہ فیصلے شاندار تھے یا احمقانہ، اور جواب شاید ان کے نفاذ میں ہے کہ ان پر عمل کیسے ہوا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ آئیڈیا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کامیابی تو عمل درآمد پر ہے، اور یہی محمد بن تغلق کے منصوبے بری طرح ناکام ہوئے۔ پہلے دارالحکومت کی منتقلی کو ہی لیں۔ مسئلہ صرف دفتروں کو منتقل کرنے کا نہیں تھا۔ سلطان نے حکم دے دیا کہ دہلی کی پوری آبادی، ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، سب دولت آباد جائیں گے۔ کیا؟ پوری آبادی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنا گھر، اپنی جڑیں چھوڑ کر ایک انجان جگہ چلے جائیں؟ جی ہاں، اور یہی اس منصوبے کی سب سے بڑی تباہی ثابت ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ سفر ایک قیامت تھا۔ سینکڑوں میل پیدل، گرمی، راستے میں نہ پانی، نہ کھانا، بیماریاں، ہزاروں لوگ تو راستے میں ہی مر گئے۔ دہلی جو ایک جیتا جاگتا شہر تھا، وہ ویران ہو گیا۔ او خدایا، تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ لوگوں کا کیا رد عمل رہا ہوگا؟ غصہ، مایوسی؟ شدید، بہت شدید۔ جو بادشاہ محافظ تھا،
اسی کے حکم سے یہ مصیبت آئی۔ اس فیصلے نے عوام اور سلطان کے بیچ ایک بہت گہری، آپ کہیں کہ دیوار کھڑی کر دی۔ اور انتظامی طور پر بھی ناکام رہا ہوگا۔ بالکل، دولت آباد اتنی بڑی آبادی کے لیے تیاری نہیں تھا، نہ رہنے کی جگہ، نہ پانی، نہ کام۔ آخر کار کچھ عرصے بعد سلطان کو احساس ہوا، یا شاید مجبوری ہوئی، اور حکم دیا کہ واپس دہلی چلو۔ واپسی کا حکم؟ جی، اور وہ واپسی کا سفر بھی اتنا ہی تکلیف دہ تھا، تو مطلب آنا جانا دونوں عذاب بن گئے۔ تو یہاں پہلا سبق تو بالکل صاف ہے، بڑا ویژن اپنی جگہ، لیکن زمینی حقیقت اور انسانوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ نقشے پر مرکز دیکھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ بالکل درست، یہ ویژن اور عملیت پسندی کے فرق کی بہترین مثال ہے۔ اب آتے ہیں ٹوکن کرنسی پر۔ خیال تو جدید تھا، مگر اس کو لاگو کرنے میں ایک بنیادی غلطی ہو گئی۔ وہ کیا غلطی تھی؟ غلطی یہ تھی کہ جعلی سازی روکنے کا کوئی ٹھوس انتظام نہیں کیا۔ سلطان نے تانبے کے سکے جاری کیے جن کی قیمت چاندی کے برابر تھی، ٹھیک؟ جی ہاں۔ لیکن ان سکوں کا ڈیزائن بہت سادہ تھا، کوئی ایسی خاص مہر یا نشانی نہیں تھی جس سے آسانی سے کاپی نہ کیا جا سکے، اور حکومت نے سکے بنانے کا کام صرف شاہی ٹکسال تک نہیں رکھا۔ تو مطلب کوئی بھی گھر بیٹھے جعلی سکے بنا سکتا تھا؟ بالکل، اور یہی ہوا۔ کہا جاتا ہے ہر ہندو گھر ٹکسال بن گیا۔ لوگوں نے دھڑا دھڑ جعلی تانبے کے سکے بنانے شروع کر دیے۔ پھر تو مارکیٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہوگا۔ وہی ہوا، اصلی اور جعلی سکوں کی بھرمار ہو گئی، تجارت رک گئی، کیونکہ کوئی تانبے کا سکہ لینے کو تیار نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا اصلی کون سا ہے نکلی کون سا۔ اس سے تو مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی ہوگی۔ شدید۔ غیر ملکی تاجروں نے کام بند کر دیا، ملک کے اندر چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں۔ یہ کرنسی کی قدر میں کمی، مطلب انفلیشن کی بدترین مثال تھی۔ جب بہت سارا جعلی پیسہ آ جائے اور چیزیں اتنی ہی ہوں تو پیسے کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ سلطان کا جو معاشی اصلاح کا منصوبہ تھا وہ ایک معاشی آفت بن گیا۔ کیا اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہوئی؟ جی، آخرکار سلطان کو یہ منصوبہ بھی واپس لینا پڑا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ لوگ اپنے تانبے کے سکے اصلی ہوں یا جعلی خزانے میں جمع کروا کر بدلے میں چاندی یا سونے کے سکے لے لیں۔ اس سے تو خزانہ خالی ہو گیا ہوگا۔ بالکل، لوگوں کا نقصان تو پورا ہو گیا، لیکن شاہی خزانہ خالی۔ کہتے ہیں تغلق آباد کے باہر ان واپس کیے گئے تانبے کے سکوں کے پہاڑ لگ گئے تھے۔ تو یہ دوسرا بڑا سبق ہے۔ نئے آئیڈیاز کو نافذ کرنے کے لیے صرف اچھی نیت کافی نہیں، باریک بینی سے پلاننگ اور ممکنہ مسائل کا اندازہ لگانا بھی ضروری ہے، خاص طور پر جب معاملہ معیشت کا ہو۔ یقیناً، یہ دونوں ناکامیاں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ سلطان کی شخصیت کے بارے میں سوچیں۔ آخر ایک ایسا آدمی جو اتنا عالم فاضل تھا، پارسی، عربی، ریاضی، فلسفہ، منطق، یہاں تک کہ طب بھی جانتا تھا، وہ ایسے فیصلے کیسے کر سکتا تھا جن کے عملی نتائج اتنے برے ہوں؟ یہی تو وہ تضاد ہے جو انہیں عقل مند احمق بناتا ہے۔ ایک طرف اتنی ذہانت، اتنا علم، دوسری طرف عملی فیصلوں میں ایسی ناکامی۔ کیا سمجھیں، دور اندیشی نہیں تھی یا اپنی ذہانت کے زوم میں زمینی حقائق کو نظر انداز کر دیا؟ یہ مشکل سوال ہے۔ کچھ مورخ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت سے بہت آگے تھے، آئیڈیاز اچھے تھے مگر معاشرہ یا انتظامیہ تیار نہیں تھی۔ دوسرے کہتے ہیں کہ ان میں عملی سمجھ، پریکٹیکلٹی اور صبر کی کمی تھی، وہ فوراً نتیجہ چاہتے تھے اور اگر کوئی مخالفت کرتا یا مشکل آتی تو سختی سے دبا دیتے تھے، جس سے مسئلے اور بڑھتے تھے۔ کبھی سوچتا ہوں رات کو اکیلے محل میں وہ کیا سوچتے ہوں گے ان ناکامیوں کے بارے میں؟ کیا انہیں احساس ہوتا ہوگا کہ مسئلہ کہاں ہے؟ کیا وہ اپنی ریا کی تکلیف محسوس کر پاتے تھے؟ ان کے ذاتی احساسات کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کے کاموں سے لگتا ہے کہ وہ اپنے منصوبوں کی ناکامی سے بہت مایوس تھے اور شاید غصے میں بھی۔ ان کے دور کے آخری حصے میں ان کی سختی اور ظلم کی شکایتیں بڑھ جاتی ہیں، جو شاید اسی فرسٹریشن کا نتیجہ ہوں۔ صحیح۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ انہیں اپنی غلطیوں کا کتنا احساس تھا، یا وہ اپنی انا کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اسی لیے یہ عقل مند احمق کا لقب ان پر اتنا فٹ بیٹھتا ہے۔ عقل مند کیونکہ خیالات بڑے اور نئے تھے، احمق کیونکہ عمل نے سلطنت کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا۔ ان پالیسیوں کے نتائج بہت برے نکلے۔ دارالحکومت کی منتقلی اور ٹوکن کرنسی کی ناکامی اس نے معیشت اور انتظامی ڈھانچے کو کمزور کیا۔ پھر انہوں نے زراعت پر ٹیکس بہت بڑھا دیے، خاص طور پر دوآبا کے علاقے میں۔
ओ ये भी था। جی، اس سے کسان برباد ہو گئے، کئی جگہ قحط پڑا، بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ ان کے دور میں سلطنت کے کئی صوبوں میں بغاوتیں ہوئیں اور سلطنت سکڑنے لگی۔ عوام کا اعتماد تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔ جو مواد ہم نے دیکھا اس میں ایک دلچسپ بات آج کے دور سے موازنے کی بھی ہے۔ کیا یہ چیز ہمیں آج بھی نظر آتی ہے؟ بڑے شاندار منصوبے، اعلان بڑے زور شور سے، لیکن عمل درآمد کمزور اور نتیجہ ناکامی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف تاریخ کا سبق نہیں، یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ چاہے حکومتوں کی پالیسیاں ہوں، بڑی کمپنیوں کے منصوبے ہوں یا ہماری اپنی زندگی کے فیصلے۔ صحیح۔ ایک بڑا آئیڈیا ہونا ایک بات ہے، لیکن اسے کامیابی سے نافذ کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی چاہیے، جو وسائل کا صحیح اندازہ چاہیے، جو ممکنہ رکاوٹوں کا سامنا کرنے کی تیاری چاہیے، اور سب سے اہم جو انسانی پہلو کا خیال رکھنا ہے، وہ بالکل دوسری بات ہے۔ اکثر بڑی تصویر دیکھتے ہوئے چھوٹی مگر ضروری تفصیلات رہ جاتی ہیں۔ تو محمد بن تغلق کی کہانی صرف ایک بادشاہ کی ناکامی نہیں، یہ لیڈرشپ، ویژن اور حکمت عملی کے بارے میں ایک لازوال کیس سٹڈی ہے۔ بالکل۔ خلاصہ یہ ہے کہ سلطان محمد بن تغلق ایک بہت ہی پیچیدہ تاریخی شخصیت تھے۔ ان کے عزائم بلند تھے، ان کے کچھ خیالات واقعی اپنے وقت سے آگے تھے، جیسے مرکزی دارالحکومت یا ٹوکن کرنسی۔ یہ ان کی ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کی ناکامیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ صرف ذہانت یا اچھی نیت کافی نہیں ہوتی۔ اصل امتحان تو ویژن کو حقیقت میں بدلنے کا ہے۔ اس کے لیے صرف دماغ نہیں، عملی سمجھ، صبر اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں کی ضرورتوں اور مشکلوں کا احساس چاہیے جن پر ان فیصلوں کا اثر ہونا ہے۔ حکمت عملی کے بغیر ویژن خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مواد کے آخر میں بھی کہا گیا، حکمت کا اصل پیمانہ تو نتائج ہوتے ہیں، صرف خیالات نہیں۔ عظیم خیالات کو حقیقت بنانے کے لیے عظیم عمل درآمد چاہیے۔ آئیڈیالزم اگر زمینی حقیقت سے نہ جڑا ہو تو تباہی لا سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا تاریخ واقعی صرف فاتحین لکھتے ہیں، یا محمد بن تغلق جیسے حکمرانوں کی کہانیاں جو اپنے ویژن کے باوجود یا شاید اسی کی وجہ سے ناکام ہوئے ہمیں زیادہ گہرے سبق سکھاتی ہیں؟ وہ سبق جو عظیم مقاصد اور ان کو پانے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، اس میں چھپی انسانی غلطیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔